أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. جی 51 قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر. جی ہاں، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے عقائد میں سے عقیدہ نمبر 51، مسئلہ نمبر 51، ان کا قرآن کریم کے بارے میں یہ کہنا کہ ان ھذا الا قول البشر، یہ نہیں ہے مگر بشر کا کلام، یعنی کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ بشر کا کلام ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ ولید بن مغیرہ نے کہے تھے، اور یہی عقیدہ ان کا تھا۔ وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترى واعانه عليه قوم آخرون، کافروں نے کہا کہ قرآن کریم کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت جھوٹی ہے، اس کو تو اس محمد نے گڑھا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس کی مدد کی ہے اس معاملے میں کچھ اور لوگوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فقد جاءوا ظلما وزورا، جنہوں نے الفاظ کہے انہوں نے ظلم کیا اور بہت غلط قسم کی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ مثال کے طور پہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر مشرکین میں سے کوئی پناہ مانگے تو آپ اس کو پناہ دے دیں، امان دے دیں، تاکہ آپ کے گھر میں رہے، آپ کی مسجد میں رہے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو اللہ کا کلام کس کو کہا گیا ہے؟ قرآن کریم کو کہا گیا ہے، تو قرآن یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ جی، اور وہ لوگ جو قرآن کریم کے بارے میں درست عقیدے سے ہٹ کر عقائد رکھتے ہیں، ان میں یہی بیماری پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو جو قرآن کریم کو اللہ کی مخلوق کہتا ہے اس کا عقیدہ اسی عقیدے کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور کلام کسی اور کا ہے، پھر کلام پھر وہ کسی اور کا ہوا، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ جی 52 القدح في حكمة الله تعالى. 52 نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میں طعن و تشنیع کرنا۔ میں اور آپ جانتے اور مانتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الحکیم۔ میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ الحکمہ۔ اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی موضعہ، کسی بھی چیز کو وہاں پہ رکھنا جو اس کی جگہ بنتی ہے۔ جس مدرسے میں آپ پڑھتے ہیں وہاں کا مدیر تعلیم اس کو بنا دینا جو تدریسی لحاظ سے تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں انتظامی صلاحیتیں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے۔ ایسے ہی ہے، مجھے تو لگتا ہے آپ سوئے ہوئے ہیں آپ لوگ بھائی۔ پہلے دہر کو میں نے اللہ کا اسم قرار دیا، کسی نے کوئی حرکت نہیں کی، دن دیہڑے میں نے کام کیا، سب کے سامنے کیا، مسجد میں کیا، آپ نے کسی نے اعتراض نہیں کیا، خود میں نے پھر آپ نے اوپر اعتراض کیا، آپ لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہی کوئی آپ کے چہرے بگڑے، چلے بول نہیں سکتے آپ، سوال کی جاتی لیکن کچھ چہرہ بگڑے، کچھ تھوڑی کوئی سمجھ تو آئے کہ آپ پریشان ہو گئے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جناب والا، اس کو مدیر تعلیم بنا دینا جو پڑھانے میں بہت اچھا ہے لیکن انتظامی صلاحیتیں اس میں نہیں ہیں، تو یہ حکمت کے خلاف ہے۔ اور اسی مدرسے میں ایک شخص جو ہے اس میں انتظامی صلاحیتیں تو بہت زیادہ ہیں، تقریر بھی کر لیتا ہے لیکن کلاس میں بیٹھ کے پڑھانا اس کے بس کا
اس کے بس کا روگ نہیں ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی حکمت کے خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ہر چیز کو وہاں پہ رکھتے ہیں جہاں اس کی جگہ بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا، اللہ کا ایک ایک حکم، اس کے پیچھے ایک یا کئی حکمتیں ہیں. اللہ کا کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے جو حکمت کے خلاف ہو. اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس کے پیچھے حکمت ہے، جس چیز کا حکم دیا اس کے پیچھے حکمت ہے. اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے فلاں چیز کو فضول پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، لوگوں کو پیدا کیا، تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، فضول میں پیدا نہیں کیا. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو حکیم بھی ماننا ہے اور اللہ کی حکمت کا انکار کرنا ہے ان کے برخلاف جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب انسان مر گیا کہانی ختم، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ کہنا کہ انسان مر گیا کہانی ختم، حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ انسانوں کو فضول پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا کیا ہے، لغو پیدا کیا ہے، اور اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہے. تو یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ صاد میں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان کے مابین مخلوقات ہیں ان کو باطل پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، لغو پیدا نہیں کیا. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو کافر ہیں. یہ چیزیں بے مقصد ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ آخرت کوئی نہیں ہے، لوگوں کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا جہنم کی شکل میں. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ. یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان لانے والوں کو اور بڑی محنت کے ساتھ نیک اعمال بجا لانے والوں کو، سردیوں کے دنوں میں تہجد کے لیے اٹھنے والوں کو، جہاد کرنے والوں کو، اللہ کی راہ میں بے پناہ مال خرچ کر کے مساجد بنانے والوں کو اور زمین میں فساد کرنے والوں کو برابر کر دے؟ قیامت نہیں بپا ہوگی، لوگوں کو دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں نعوذ باللہ ایمان لانے والے اور کفر کرنے والے برابر ہیں، ایک جیسے ہیں. ان کو انعام نہیں دیا جائے گا، ان کو سزا نہیں دی جائے گی. أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اور مقام پہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. تم لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے، تمہیں اٹھایا نہیں جائے گا؟ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو فضول ہو، جو حکمت کے خلاف ہو. پھر اللہ نے یہ کہا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے ایسے ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی کہ کوئی حکم نہیں دیا جائے گا، کسی چیز سے منع نہیں کیا جائے گا، کل کو کوئی جزا سزا کا کوئی سسٹم قائم نہیں ہوگا؟ نہیں. یہ اگر آپ عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو حکیم نہیں مانتے. اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی صفت حکمت کے انکاری ہیں. اور ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو حکیم مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت حکمت پہ ایمان رکھتے ہیں. البتہ اشاعرہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں حکمت کا انکار کرتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ جو کرتا ہے بس اللہ کی مرضی آئی اور کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. کہ یہ ایسا کام کرنے والے انسان ہوتے ہیں، میں اور آپ. فضول میں بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آیا، چلو جی
اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے، ہر فعل کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، لیکن اشاعرہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں حکمت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کسی غرض کی وجہ سے کام کرتا ہے اور اللہ اغراض سے پاک ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کے نزدیک دیکھیں، ان لوگوں کے نزدیک ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کافر کو جنت میں بھیج دے، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کو جہنم میں ڈال دے۔ تو یہ نتیجہ ہے اس غلط عقیدے کا جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اپنی مشیت سے کرتا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں ہوتی، تو پھر اس کا رزلٹ یہ نکل سکتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پہ آپ نے کسی نہ کسی فعل کا تذکرہ کیا اور ساتھ ہی کہا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جی الثالثة والخمسون أعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل كقوله ومكروا ومكر الله، وقوله تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره۔ جی 53 نمبر پہ ظاہری اور باطنی ہیلوں کو عمل میں لے کر آنا، ظاہری اور باطنی ہیلے اختیار کرنا، اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے جسے رسول لے کر آئے علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ جس دین کو، جس توحید کو، جس شریعت کو رسول لے کر آئے اس کو نہ ماننے کے لیے بلکہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے ہیلے اختیار کرنا، ظاہری ہیلے، باطنی ہیلے۔ تو یہ کن کا کام ہے؟ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، مسلمانوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 54۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس معاملے میں کہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام حق ہیں، حق لے کر آئے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، اس حق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے چال چلی، خفیہ تدبیر کی، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا۔ تو یہ ان کی تدبیر تھی، یہ ان کی چال تھی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اللہ نے بھی چال چلی۔ اللہ نے کیا چال چلی؟ اللہ نے کیا کیا؟ کیوں شیخ صاحب؟ یہ شیخ صاحب بتائیں گے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ شیخ صاحب آپ جو محراب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی کیوں بیٹا کیا کیا؟ ہاں بیٹا چلیں آپ بتا دیں، جو آپ کے ساتھ ادھر بیٹھے ہوں یہ بتا دیں۔ جی بیٹا چلیں، سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کلاس لگی ہو تو پھر آپس میں مسلسل گفتگو کرنا اچھی بات نہیں ہے، اس سے گفتگو کرنے والے کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ صرف احساس دلایا ہے ان دو بچوں کو کہ ذرا دھیان سے آپ یہاں پہ ماشاءاللہ قرآن سن رہے ہیں، احادیث سن رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اچھا، انہوں نے خفیہ تدبیر کی کیا کام کرنے کے لیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا، پلاننگ کی۔
اللہ نے خفیہ تدبیر کی، وہ کون بتائے گا اللہ نے خفیہ تدبیر کیا کی؟ جی قرآن کریم کے الفاظ چاہیے مجھے قرآن کریم کے. جی اس سے پہلے بھی جی وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. ماشاءاللہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ قتل نہیں کر سکے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھا سکے، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہاں سے پورا معاملہ ہم سمجھ سکتے ہیں. اور پھر تفاسیر میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے. عبداللہ ابن عباس سے بھی قول ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک اور آدمی کو بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک اور آدمی کی شکل بنا دی گئی عیسیٰ علیہ السلام جیسی بالکل. ان لوگوں نے اس آدمی کو قتل کیا اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم نے کس کو قتل کر دیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور یہ آدمی کون تھا؟ اس میں دو قول ملتے ہیں. زیادہ اعتماد اسی قول پہ کیا گیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاص بندہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاص بندوں سے پوچھ لیا، اپنے حواریوں سے، کہ کون ہے جو اس قربانی کے لیے تیار ہو کہ اس کی شکل کو اللہ تعالیٰ میری شکل میں تبدیل کر دیں گے اور وہ شہید ہو جائے گا. تو ایک آدمی تیار ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے اٹھا لیا. اور اب وہ سمجھ رہے ہیں، کامیاب ہیں کہ ہم نے جناب اللہ کے نبی کو قتل کر دیا. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ رسول اللہ، آگے جا کے کہہ رہے ہیں رسول اللہ، خوش ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا. تو ہیلے انہوں نے اختیار کیے حق کو ختم کرنے کے لیے، حق کا مقابلہ کرنے کے لیے. اچھا یہ تو عیسائیوں کا کام، یہ تو یہودیوں کا کام تھا جو اللہ نے ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی کوشش کرنے والے کون تھے؟ یہودی. اچھا اب اللہ نے ایک اور مثال دی جو ہیلے اختیار کیے گئے حق کا مقابلہ کرنے کے لیے. یہ بھی یہودیوں کی طرف سے ہے، لیکن وہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا ہیلا، اور یہ مسلمانوں کے زمانے میں، نبی اسلام کے زمانے میں. وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے گروہ نے کہا، یہ کون تھے؟ یہودی. کیا کہا؟ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار. یہودی آپس میں کہہ رہے ایک دوسرے سے کہ یوں کرو کہ تم لوگ ایمان لے آؤ اس کتاب پہ جو نازل کی گئی ہے ایمان والوں پہ، ایمان لے آؤ وجہ النہار، دن کے ابتدائی حصے میں. صبح صبح جا کے کلمہ پڑھ لینا، جی ہمیں آپ کا دین بڑا پسند آیا ہے، آپ کا اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے بڑا پسند آیا ہے. یہ مکر ہے، یہ ہیلا ہے. وَقْفُرُوا آخِرَهُ، اور دن کے حصے میں تم نے اعلان کر دینا نہیں جی پورا دن مسلمانوں کے ساتھ گزارا ہے، اب پتہ چلا ہے ان کی حقیقت کا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ دین اچھا نہیں ہے، یہ کتاب اچھی نہیں ہے. ہم تو پہلے بڑے متاثر ہوئے تھے، اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں. اچھا اس ہیلے کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ جو پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں، وہ بھی یہودیت میں واپس آ جائیں، وہ بھی دین اسلام ترک کر دیں. تو دیکھیں کتنی بڑی پلاننگ کی انہوں نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف اور نبی علیہ السلام کے خلاف. لیکن اللہ رب العزت نے اس کو بھی ناکام بنایا. کیا آرڈر آیا کہ من بدل دینہ فاقتلوہ. یہ اسی چیز کا علاج ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں، زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد آپ دین اسلام کو ترک کریں گے، اسلامی حکومت ہوگی، تو پھر ایسے آدمی کو قتل کیا جائے گا تاکہ اس قسم کی سازشیں ناکام ہو جائیں. تو یہاں پہ بتایا گیا کہ دین کے مقابلے میں ہیلے اختیار کرنا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے. تو موجودہ زمانے میں اس کی چند مثالیں، مثال کے طور پہ
وہ مسئلہ جو آپ سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہونے لگے، 1 ہفتہ رہ جائے، 5 دن رہ جائیں، تو کیا کریں؟ اپنا مال، اس کا مالک کس کو بنا دیں؟ بیوی کو مالک بنا دیں کہ آج سے تو مالک ہے جی۔ جب اس کا سال پورا ہونے لگے، آئندہ سال، تو پھر اس سے کہے کہ اب تو مجھے مالک بنا دے، تو الحمدللہ ہر سال ہی زکوٰۃ سے بچے رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر نکاح کون سا جی؟ نکاح التحلیل، حلالہ، وہ بھی ایسے ہی ہلا ہے۔ جب 3 طلاقیں باری باری ہو چکی تو اب یہ لڑکی اپنے سابقہ خامد کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، کوئی طریقہ نہیں رہا، الا یہ کہ اس لڑکی کا کسی اور جگہ باقاعدہ نکاح ہو اور اس میں ارادہ یہ ہو کہ آئندہ زندگی میں نے اسی خامد کے ساتھ گزارنی ہے، اور اس کا بھی یہی ارادہ ہو۔ لیکن پھر کسی وجہ سے طلاق ہو جائے یا وہ فوت ہو جائے، میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جانے کے بعد، تو اب یہ کسی اور جگہ، اب یہ اسی سے نکاح کر سکتی ہے جس نے پہلے 3 طلاقیں دی تھیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں کیا نکالا گیا؟ نکاح حلالہ نکالا گیا، پلاننگ کے ذریعے نکاح، 1 رات کا نکاح، 1 ہفتے کا نکاح، 1 مہینے کا نکاح۔ تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، زمانے جاہلیت کے لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور تیسری مثال اس کی ہو سکتی ہے بیع العینہ۔ اب وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیلات بیان کروں، لیکن آپ بس مثال لکھ لیں اور باقی آپ کہیں نہ کہیں پڑھ لیں گے کہ بیع العینہ میں کیا ہوتا ہے۔ اکثر آپ اسے جانتے ہی ہوں گے میرے خیال میں۔ کون کون جانتے ہیں بیع العینہ کیا ہوتی ہے؟ ذرا آپ کھڑا کریں۔ لیکن جو آپ کھڑا کریں گے میں کسی سے میں پوچھ بھی سکتا ہوں بیع العینہ کیا ہوتی ہے جی؟ اور شریف آدمیوں کو ایک تو ہاتھ کھڑا کرے، ایسے نہ کریں۔ شیخ صاحب آپ کے علاوہ جی بیع العینہ، وہی علماء کرام، میں ایسے چل رہا تھا آگے۔ جی شیخ صاحب، بیع العینہ، ہاں جی شیخ صاحب، مجھے کچھ قرضہ چاہیے، مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپیہ قرضہ چاہیے، کہیں سے نہیں مل رہا۔ پھر شیخ صاحب ہی مل گیا مجھے، شیخ صاحب 10 لاکھ روپیہ قرضہ دیں، وہ سوچوں میں پڑے ہیں کہ مجھے پھر کیا ملے گا جی؟ آج ہر آدمی کا یہی سوال ہوتا ہے نا، اچھا میں قرضہ دوں تو مجھے کیا فائدہ ہوا جی؟ مجھے کیا ملا جی؟ حالانکہ اتنا اجر و ثواب ہے کہ انسان سوچے تو دنگ رہ جائے۔ یعنی کہ اگر آپ یہ شیخ صاحب اگر مجھے 10 لاکھ روپیہ دیتے ہیں 1 مہینے کے لیے، تو روزانہ کتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا ان کو؟ روزانہ 10 لاکھ، اور 30 دنوں میں کتنا ہو جائے گا؟ کتنا؟ 3 کروڑ۔ چلیے آپ اندازہ کریں کتنا زیادہ ثواب، مفت کا ثواب، پیسے بھی واپس ہو جانے۔ اور اگر مہینے کے بعد مزید میں مہلت مانگوں، مجھے مہلت دے دیں 1 اور مہینے کی، تو پھر روزانہ کتنا ثواب ملے گا؟ 20 لاکھ کا۔ تو بہرحال شیخ صاحب کی نگاہ جو ہے نا اس موقع پہ نہیں تھی ان باتوں کی طرف۔ شیخ صاحب اس وقت دنیا کے پیچھے تھے، انہوں نے کہا جی مجھے کیا فائدہ ہوگا، اب مجھے تو قرضہ چاہیے تھا۔ پھر ہم نے آپس میں تھوڑی سی پلاننگ کی۔ پلاننگ یہ کی کہ آپ یوں کریں کہ آپ اپنی گاڑی مجھے بیچ دیں، اپنی گاڑی مجھے بیچ دیں۔ انہوں نے اپنی گاڑی مجھے بیچ دی، کتنے میں؟ مثال کے طور پہ 12 لاکھ میں، 12 لاکھ روپے میں انہوں نے اپنی گاڑی مجھے بیچ دی۔ اور یہ 12 لاکھ روپیہ ان کو میں کب دوں گا؟ پیسے تو پہلے ہی میرے پاس نہیں ہیں، سال کے بعد دوں گا۔ کیا معاہدہ ہوا؟ اور بولیے علماء کرام، اب آپ تو یاد کر لیں بیع العینہ کو، میں کب دوں گا ان کو؟ سال کے بعد۔ یہ میرا ان کا معاہدہ ہو رہا ہے جی، ٹھیک ہو گیا جی، معاہدہ ہو گیا۔ اب مجھے اصل میں تو گاڑی نہیں چاہیے نا، مجھے تو چاہیے کیا؟ پیسہ۔ اب معاہدے کا اگلا حصہ شروع ہوا۔ اب جناب والا شیخ صاحب وہی گاڑی مجھ سے خریدیں گے نقد میں،
کیسے خریدیں گے؟ نقد میں. اور چونکہ نقد میں خرید رہے ہیں تو اب یہ کتنے میں خریدیں گے؟ 10 لاکھ میں. کتنے میں؟ گاڑی شیخ صاحب کی واپس ان کے پاس، چابی 2 منٹ کے لیے میرے ہاتھ میں آئی تھی، اب واپس ان کے پاس جا چکی ہے. اچھا اب میرے پاس کیا رہ گیا ہے؟ 10 لاکھ روپیہ رہ گیا ہے. کیا رہ گیا میرے پاس؟ 10 لاکھ روپیہ رہ گیا. اور دینے کتنے میں نے اب ان کو؟ 12 لاکھ. تو یہ 2 لاکھ کیا ہے؟ یہ سود ہے. گاڑی کو بیچ میں ڈالا گیا ہے سود کو حلال کرنے کے لیے. گاڑی کو بیچ میں ڈالا گیا ہے کیا کرنے کے لیے؟ سود کو حلال کرنے کے لیے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع العینہ. تو یہ سارے ہیلے جو ہیں یہ غلط ہیں. چلیں شیخ صاحب جی. الرابعة والخمسون الإقرار بالحق يتوصل به إلى دفعه كما قال في الآية. جی 54 نمبر مسئلہ الاقرار بالحق کی، حق بات کو تسلیم کر لینا، مان لینا، لیکن مقصد اچھا نہیں ماننے والے کا. مقصد کیا ہے؟ لیتوصلوا به، تاکہ وہ اس کے ذریعے پہنچے. کس کے ذریعے؟ حق کو ماننے کے ذریعے. تاکہ اس کے ذریعے پہنچے الی دفعہ، حق کو رد کرنے کی طرف. مقصد یہ کیا ہے کہ حق کو رد کرنا ہے، حق کو ماننا ہے. ماننے کا مقصد حق کو ریجیکٹ کرنا ہے. کما قال فی الآیہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس آیت میں جو ابھی گزری ہے. دیکھیں جی کیا کہا تھا؟ وقال طائفۃ من الکتاب آمنوا، ایمان لے آؤ اس کتاب پہ جو نازل کی گئی ہے. ہاں جی اس پہ ایمان لانا حق ہے کہ نہیں حق؟ اچھا مقصد اس کا کیا تھا؟ اچھا مقصد تھا؟ نہیں. مقصد کیا تھا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں وہ بھی واپس آئیں. تو یہ ایسی حرکت کرنا یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے کہ آپ کسی حق بات کو اس لیے تسلیم کر رہے ہیں تاکہ اس کو ریجیکٹ کر سکیں، حق کو ریجیکٹ کر سکیں. اور ایسی حرکتیں مسلمانوں کے ساتھ کافر کرتے رہتے ہیں. وہ مسلمانوں کی کسی ایک چیز کی تعریف کر دیتے ہیں اور مسلمان بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور پھر اس آدمی کی گفتگو سے کتابوں سے متاثر ہوتے ہیں، اور وہ دیگر اس کی باتوں میں کیا ہوتا ہے؟ گمراہیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی گمراہیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ جاوید غامدی کو لے لیں. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ میں اس کی نیت پہ شک نہیں کرتا، نیت اس کی اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن توحید کے موضوع پہ، قبر پرستی کے موضوع پہ اس کی گفتگو اچھی ہوتی ہے. اب جو پبلک میں سے ہمارے سلفی لوگ ہیں، حدیث لوگ ہیں، وہ کئی دفعہ اس کے کلپ کیا کرتے ہیں؟ نشر کر دیتے ہیں. اب جو اس کے کلپ سننا شروع کر دے گا وہ کیا بن جائے گا؟ بولیے ذرا. منکرین حدیث میں سے بن جائے گا. علی مرزا جیلمی کو لے لیں، کبھی کبھی توحید کے موضوع پہ اچھی گفتگو کرتا ہے، رفع الیدین کے موضوع پہ بھی اچھی گفتگو کرتا ہے. اب جناب والا حدیث بڑے خوش ہیں. اب رفع الیدین والا اس کا کلپ بھیجیں گے لوگوں کو، جس کو آپ بھیجیں گے وہ اس کے باقی کلپ بھی سنے گا، اور خطرہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کا گستاخ بن جائے. تو اس لیے بلکہ مجھے یاد آیا، یہ تقریباً سال پہلے کا واقعہ ہے، تقریباً میرے خیال میں سال کا، کہ ہمارے کئی دوستوں نے ایک بابا جی کا کلپ لگایا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے. وہ بابا جی داڑھی منڈا بابا ہے، داڑھی منڈا، شاید آپ میں سے بھی کسی نے اس کا کلپ سنا ہو. داڑھی منڈا بابا ہے اور وہ گفتگو کر رہا ہے جی کتاب کو سمجھنا چاہیے، سمجھیں گے نہیں تو کیا فائدہ ہے. وہ کافی گفتگو اس کی بڑی اچھی ہے، اس کا انداز بھی بڑا اچھا ہے. اب اس کو ماشاءاللہ ہمارے سلفی حدیث لوگ دڑا دڑ کیا کر رہے ہیں؟ نشر کر رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں. حتیٰ کہ ایک میرے دوست نے بھی اس کو شیئر کیا. تو میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا کہ جس بابا جی کا کلپ آپ نے نشر کیا آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ وہ ہے
جس کے خلاف کتاب لکھی تھی آپ کے فلاں رشتہ دار نے آئینہ پرویزیت، اتنی موٹی کتاب لکھی آپ کے رشتہ دار نے. وہ بابا پرویز ہے، وہ غلام، کیا نام پورا اس کا، غلام پرویز، غلام احمد پرویز، یہی نام ہے نا. وہ جو منکر ہے، جاوید غامدی کا بھی باپ ہوگا وہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا کلپ تھا. اور یہ میں بتا کیا رہا ہوں کہ جن کو میں نے فون کیا ہے یہ اس کے رشتہ دار، جبکہ پرویز کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ اس کے رد میں آئینہ پرویزیت اتنی بڑی کتاب ہے، جبکہ آئینہ پرویزیت لکھنے والے کا رشتہ دار لا علمی میں اس بابے کے کلپ کو نشر کر رہا ہے. اچھا جی آپ اس کا کلپ نشر کریں گے تو جو اس کا کلپ سنے گا تو اس کے کلپ تو اور بھی پڑے ہوئے ہیں، پھر وہ سننے والا آسا سا کیا بن جائے گا، منکرین حدیث میں سے بن جائے گا. تو اس لیے اس سازش کو سمجھنا چاہیے کہ کئی دفعہ لوگ حق کا اقرار اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ حق کے خلاف کام کر سکیں. جی. الخامسة والخمسون التعصب للمذهب كقوله فيها ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. جی مسئلہ نمبر 55، مذہب کے اپنے مذہب کے حق میں تعصب برتنا، تعصب اختیار کرنا، اپنے مذہب کی سائڈ لینا. کقولی تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور تم نہ مانو، تم نہ تسلیم کرو، تم نہ یقین کرو إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس کی بات مانو جو تمہارے دین کا پیروکار ہو. سورہ آل عمران آیت نمبر 73-73. ہاں جی، ہم جو اہل حدیث ہیں، سلفی لوگ ہیں، کیا ہم اپنے مسلک کے حق میں تعصب رکھنے والے نہیں ہیں؟ کیوں جی؟ اور بولیے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں، بالکل ہیں. اور تعصب ہونا چاہیے، واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. تو امام صاحب نے پھر کیوں اس تعصب کو غلط قرار دیا ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی عادت قرار دیا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کا مذہب باطل ہے، آپ کا مسلک غلط ہے، پھر آپ اس کی سائڈ لیں گے تو پھر یہ تعصب غلط ہو جائے گا. لیکن جب آپ حق میں ہیں تو ظاہر ہے آپ نے اس کی سائڈ لینی ہے. جب آپ کو یقین ہے کہ آپ کا مسلک برحق ہے تو آپ اس کی سائڈ لیں گے، چاہے دنیا آپ کو کہے کہ تجھ میں بھی فرقہ واریت کا مرض پایا جاتا ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ تجھ میں بھی یہ مرض ہوگا. دھیان سے کسی کے ان میٹھے الفاظ میں نہیں آنا. آپ کئی دفعہ اپنے مسلک کے حق میں گفتگو کرتے ہیں، سلفیت کے حق میں گفتگو کرتے ہیں، ڈٹ کے کرتے ہیں، اور کوئی آپ کو میسج کرتا ہے کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، میں سمجھتا تھا کہ آپ بڑے کھلے دل والے ہوں گے، لیکن آج پتا چلا ہے کہ آپ کا دل بھی تنگ ہے، آپ میں بھی فرقہ واریت پائی جاتی ہے. تو اگر تو آپ کا مسلک حق ہے تو اس کے بارے میں آپ میں تعصب ہونا چاہیے، لیکن مسلک کے حق میں، مسلک والوں کے حق میں نہیں میں کہہ رہا. دھیان سے، یعنی کہ کہیں باہر لڑائی جھگڑا ہو جائے، گاڑی کی ٹکر ہو گئی ہے، موٹر سائیکل کی ٹکر ہو گئی ہے، اور جس نے زیادتی کی ہے وہ سلفی ہے، اہل حدیث ہے، تو آپ اس کے حق میں کوئی جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، بالکل غلط ہوگا. یہ میں مسلک کی بات کر رہا ہوں، میں مسلک والوں کی بات نہیں کر رہا. تو بہرحال التعصب للمذہب، مذہب کے لیے تعصب اختیار کرنا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. یہاں مذہب سے مراد کون سا مذہب ہے؟ باطل، یا وہ بات جس بات کی آپ تائید کر رہے ہیں وہ بات باطل ہو، وہ بات غلط ہو. کقولہ تعالی ولا تؤمنوا، یہ کون کہہ رہے ہیں ولا تؤمنوا؟ یہ یہودی کہہ رہے ہیں. یہودیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے مسلمانوں کی بات نہیں ماننی، تم نے صرف اس کی بات ماننی ہے جو تمہاری طرح یہودی ہو. تو یہ تعصب ہے ان کا، اور چونکہ یہ غلط مذہب کے حق میں ہے تو اس لیے یہ ناقابل قبول ہے. جی. السادسة والخمسون
تسمية أتباع الإسلام شركاء كما ذكره في قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. جی 56 نمبر تسمیۃ اتباع، یہ الفاظ صحیح کر لیں ذرا، میرے ایڈیشن میں ہیں اور یہی انشاءاللہ ٹھیک ہیں. تسمیۃ اتباع الاسلامی شرکا، اسلام کی پیروی کو شرک کا نام دینا، یعنی کہ جو دین اسلام پہ چلے اس کو کہنا کہ تو شرک کر رہا ہے. یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. اس بات کی آپ کو سمجھ تب آئے گی جب آپ وہ آیت جو ابھی پڑھی گئی ہے اس کا سبب نزول جان لیں گے. اگرچہ سبب نزول ایک ضعیف روایت میں آیا ہے، لیکن آیت کا سیاق و سباق یہی بتاتا ہے کہ یہ سبب نزول امید ہے کہ درست ہوگا، واللہ عالم. روایت ضعیف ہے، پہلے بتا دوں. روایت امام طبری بیان کرتے ہیں، اس کو امام ابن ابی حاتم بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں کہ وفد نجران آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. یاد ہے وفد نجران کے بارے میں؟ عیسائیوں کا وفد آیا تھا، نجران شہر سے آیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تعلیمات ان کے سامنے رکھی، ان کو توحید کی دعوت دی، ان کو دین اسلام اپنانے کی دعوت دی. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں؟ تو نبی علیہ السلام کی عبادت کرنا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. تو گویا کہ وہ دین اسلام کی پیروی کو شرک قرار دے رہے ہیں. تو اس سبب نزول کے مطابق پھر یہ آیات اسی مناسبت سے نازل ہوئی. اللہ تعالی نے کیا کہا دیکھیں، ما کان لبشر، کسی بشر کے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، والحکم اور قوت فیصلہ دے، والنبوت اور نبوت دے. اس سبب نزول کے مراد اس سبب نزول کے مطابق اس بشر سے مراد کون ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے علاوہ. نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ولیکن کونوا ربانیین، وہ تو یہ کہے گا کہ تم رب والے بن جاؤ. تو یہ پھر مسئلہ کیا ہوا کہ اسلام کی پیروی کو، اسلام اپنانے کو، اسلام قبول کرنے کو شرک قرار دینا، یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. جی. السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه. اچھا، یہ جو پچھلا مسئلہ ہے اس کے تعلق سے یہ بات بھی نوٹ کرنے والی ہے کہ جہمی لوگ اور معتزلی لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات ماننے کو شرک قرار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات ماننے کو کیا قرار دیتے ہیں؟ شرک قرار دیتے ہیں. اور آج کے زمانے میں جب ہم لوگ توحید بیان کرتے ہیں تو لوگ اس کو گستاخی رسول قرار دیتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب ہم اتباع رسول کا درس دیتے ہیں تو لوگ اس کو گستاخی اولیاء قرار دیتے ہیں. 57 نمبر تحریف الکلم عن مواضعہ، اللہ کے الفاظ کو، اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دینا. کیا مطلب؟ اللہ کے کلام کا معنی تبدیل کر دینا، اللہ کے کلام میں معنوی طور پہ تحریف کرنا، یہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. کیسے پتہ چلا کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے؟ آپ اس آیت پہ غور کر لیں. افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ
ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، کہ کیا تم لوگ یہ توقع رکھتے ہو، یہ طمع رکھتے ہو، یہ لالچ رکھتے ہو کہ یہ یہودی ایمان لے آئیں گے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں کیا کر دیتے ہیں؟ تحریف کر دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کے بعد، اور ان کو علم بھی ہوتا ہے کہ اصل معنی کیا ہے اور ہم کیا حرکت کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر نہیں یہ تھی سورہ بقرہ آیت نمبر 75 تو پتہ چلا کہ یہودی تحریف کرتے رہے ہیں، تو تحریف کرنا زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، اور اس کی دلیل کے طور پہ آپ ایک اور آیت بھی نوٹ کر سکتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 46 من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کا معنی تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، تحریف سے کام لیتے ہیں۔ جی الثامنة والخمسون تلقيب أهل الهدى بالصبلة والحشوية۔ اس کے بعد کون سا آپ کے پاس؟ پھر ایک آپ کی کتاب میں شاید نہیں ہے، میرے پاس ہے، وہ ہے لی الالسنۃ بالکتاب، لی الالسنۃ بالکتاب، السنہ لسان کی جمع ہے، لسان کس کو کہتے ہیں؟ اور لی ان کا معنی مروڑنا، یعنی کہ لی الالسنۃ بالکتاب، کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے زبانوں کو مروڑنا برے ارادے سے، تاکہ کچھ ایسے کلمات کو بھی لوگ کتاب کا حصہ سمجھیں جو کتاب کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ بھی کام کن کا تھا؟ یہ بھی اہل کتاب کا کام، یہ بھی زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کام تھا۔ اس بارے میں جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 78 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یقیناً ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں بالکتاب، کتاب کے ساتھ، ان کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے، تورات کی تلاوت کرتے ہوئے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ آپ ان الفاظ کو بھی کتاب میں سے سمجھیں جن کو مروڑ کر وہ پڑھتے ہیں، تلاوت کے مخصوص انداز میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں باقاعدہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو اس لیے آج بھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے کچھ چیزیں اپنی طرف سے پڑھ جانا اور ظاہر یہ کرنا کہ یہ بھی قرآن ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ مرض خطیب حضرات میں پایا جاتا ہے۔ خطیب حضرات جب ایک آیت کو پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں اپنی مخصوص، مثال کے طور پہ پنجابی میں وہ جو مخصوص لہجہ ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مخصوص لہجے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پھر آپ وضاحتیں شروع کر دیں اس آیت کے بارے میں اپنی طرف سے، اور آواز آپ کی وہی ہے، لہجہ وہی ہے، کہ پبلک یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ قرآن کا ترجمہ ہی چل رہا ہے، تو یہ اس انداز سے بچنا چاہیے۔ ہمارے خطیب حضرات میں یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ آیت کی وضاحت میں وہ چیزیں بیان کر جاتے ہیں جو مفسرین نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی، اور لہجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہو۔ اب جو عالم دین بیٹھا ہوگا وہ تو سمجھ رہا ہے، لیکن پنجابی خطیب کی تقریر میں عام طور پہ کون لوگ آئے ہوتے ہیں؟ سادہ لوگ، اور میں پنجابی خطیبوں کی محنتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، توحید کے لیے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، قبر پرستی کے خلاف ان کی بڑی محنتیں ہیں۔ ایک آدھ خطیب غلط ہو سکتا ہے، عام طور پہ ہمارے پنجابی خطیب ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد کی اسلام میں ان کا بڑا کردار ہے،
لیکن بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے چند ایک ایسے ہیں کہ جب قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کئی وضاحتیں اپنی طرف سے کر رہے ہوتے ہیں، لہجہ وہی ہوتا ہے جو پہلے والا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، جبکہ وہ بہت دور کی کوئی بات ہوتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے جی۔ اچھا، اس کے بعد ہے 59 نمبر، تلقیب اہل الہدی بالثبات والحشویہ، کہ اہل ہدایت، اہل حق، ان کو لقب دینا کس چیز کا؟ ثابی کا اور حشوی کا۔ اہل حق کو کیا نام دینا کہ یہ کیا ہے؟ ثابی ہے، یہ حشوی ہے۔ مزید وضاحت سے پہلے کام آسان کر دوں، آپ یوں کہہ لیں کہ اہل حق کو وہابی قرار دے دینا، لیکن وہابی تو خیر پھر بھی اچھا لفظ ہے، یہ کام خراب ہے۔ اہل حق کو ثابی قرار دینا یا حشوی قرار دینا۔ ثابی کس کو کہتے ہیں؟ ثابی وہ ہے جو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دے، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے، اپنی قوم کا دین چھوڑ کے کسی دوسرے دین میں چلے جائے، اس کو وہ لوگ ثابی کہتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی وہ کیا کہنے لگے؟ ثابی، بدنام کرنے کے لیے، حالانکہ مسلمان ہدایت کے اوپر ہیں، حق کے اوپر ہیں۔ تو ان کا دین اسلام میں جانا خوبی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ آپ ان کو بدنام کرنے کے انداز میں کہیں ثابی ہو گیا، ثابی ہو گیا، ثابی ہو گیا۔ ایسے ہی حشوی قرار دینا، حشوی یہ لفظ کہاں سے آیا؟ حشون سے۔ حشون کس کو کہتے ہیں؟ زائد قسم کی چیز کو، فالتو قسم کی چیز کو۔ اہل حق پہ حشوی کا لفظ بولا گیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے یاد ہے کہ حافظ عبد الغفار آوان صاحب حافظہ اللہ ورعاہ مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ یونیورسٹی میں بھی تشریف لائے، اور مجھے یاد ہے کہ جس کمرے میں میں رہتا تھا وہاں پہ وہ تشریف لائے، ہم ان کو لے کر آئے، وہاں ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے علم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ وہ کیسے پڑھتے رہے اور کیسے حدیث ہو گئی، ساری باتیں بتائیں۔ تو اگر میں بھول نہیں رہا تو وہ بتانے لگے کہ جب میرے مدرسہ پڑھنے کی باری آئی تو اب مشورے ہو رہے ہیں آپس میں، تو شاید ان کے کچھ چاچا جی تھے کہ ماما جی تھے، جو بھی تھے، وہ مشورے کر رہے ہیں، شاید کسی اور کو بھی بیچ میں بلایا ہوگا۔ تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ کن کے مدرسے میں جاؤ؟ جی فلاں جو مسلک ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، مسلک ہے یہاں پہ، فلاں جو مسلک ہے ان کے مدرسے میں نہیں جانا۔ کیوں؟ ان کی علم پہ کوئی توجہ نہیں ہے، وہ تو ختم، تیجا، ساتواں، 40واں برسی، اس قسم کی تقریبات میں ہی لڑکوں کو رکھتے ہیں، علم تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ یہ مفہوم ہے، ان کے الفاظ ان کے نہیں ہیں، ظاہر ہے مجھے مفہوم یاد رہ گیا، الفاظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ جب حدیثوں کا تذکرہ آیا تو انہوں نے کہا، مشورہ دینے والوں نے، نہیں ان کے پاس نہیں بھیجنا، ان کو بس قال اللہ قال رسول آتا ہے، باقی علم شلم ان کے پاس نہیں ہے، ان کے گہرا علم ان کے پاس ظاہری بس حدیثیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن کہتے ہیں، لیکن اندر حدیث کا صحیح مفہوم، اس کی فقاہت وغیرہ ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر کن کے پاس جانا چاہیے؟ اب جو رہ گئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو ان کے پاس جانا چاہیے۔ یہ مجھے جب میں یہ مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے حفصت کے الفاظ یاد آ گئے۔ تو اہل حق کو بدنام کیا جاتا ہے کہ ان بیچاروں کو کسی بات کا پتہ، جیسے کہ امام بخاری کو معاف نہیں کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے امام بخاری کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جو فقہا کے امام ہیں، اگر فقاہت نام ہے کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرنے کا، تو امام بخاری سے بڑا فقیہ کون ہوگا؟ لیکن ان لوگوں نے کیا کہا؟ جی امام بخاری فقیہ نہیں ہے۔ تو پھر ایک کہانی گھڑی گئی، کیا کہ امام بخاری جب بہت بڑا محدث بننے کے بعد آخری زمانے میں واپس اپنے علاقے میں گئے تو وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ تو پھر حنفی فقہا نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ فتویٰ دینا آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ حدیثیں بیان کیا کریں بس،
فقاہت فتویٰ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن امام بخاری باز نہ آئے, کہانی سنتے جائیں جو گھڑی گئی ہے, یہ جھوٹی کہانی ذرا سنی جو بنائی گئی ہے. امام بخاری باز نہ آئے تو پھر ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا کہ ایک لڑکے اور ایک لڑکی نے دونوں نے ایک ہی بکری کا دودھ پیا ہے, کیا کیا ہے؟ تو بتائیں رضا ثابت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ کیا ان کا آپس میں رشتہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ امام بخاری نے کہا نہیں, بالکل نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایک ہی بکری کا دودھ پیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام بخاری بھائی جب چاند کی طرف تھوکو گے تو کیا ہوگا؟ تھوک اپنے اوپر آئے گا. تو یہ دیکھیں یہ سلوک کرتے ہیں یہ لوگ اہل حدیثوں کے ساتھ, اہل حق کے ساتھ. جبکہ امام بخاری کی فقاہت دیکھنی ہے تو صحیح بخاری موجود ہے, جھوٹی کہانیاں گھڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح بخاری دیکھ لو. تمہیں امام بخاری کے قائم کیے ہوئے ابواب کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی اور تم کہتے ہو کہ امام بخاری فقیہ نہیں تھے. اچھا جی, یہاں پہ میں آپ لوگوں کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا. کتنے وقفہ کب دینا جی اذان کے لیے, نماز کے لیے؟ 15 منٹ ہیں بس, ٹھیک ہے, بہت ہے. کوئی مسئلہ تو نہیں؟ چلیں اچھا پھر سنیے گا, ایک کتاب ہے الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ. اگر کسی نے نام لکھنا ہے, لکھ رہا ہے تو اس کے لیے دوبارہ دہرا دیتا ہوں, ورنہ لکھنا ضروری نہیں. اس کتاب کا نام الظاہر والمؤول فی القرآن الکریم عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ. کیا مطلب ہوا اس کتاب کا؟ کہ ظاہر اور تاویلیں قرآن کریم میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ہاں. یہ پی ایچ ڈی میں میرا موضوع تھا. میرا یہ کتاب لکھنے کی توفیق مجھے اللہ رب العزت نے دی. اس میں نے ان آیتوں کو لیا ہے جن آیتوں کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے گفتگو کی کہ جناب اس میں تعویل کی گئی ہے, یا گفتگو کی کہ اس کا ظاہر معنی یہ بنتا ہے اور ظاہر معنی لینا چاہیے. تو ظاہر اور تعویل یہ اس کتاب کا موضوع ہے. اور اپنی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے, مجھے یہ کتاب بڑی اچھی لگتی ہے. مجھے کیوں اچھی لگتی ہے؟ کیونکہ میری ہے, اس لیے. ضروری نہیں کہ وہ اچھی ہو, لیکن مجھے اچھی لگتی ہے کیونکہ تو میں مسلسل اس سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہوں الحمدللہ. تو جب یہ الحشویہ کا لفظ آیا, تو الحشویہ کا لفظ جو ہے یہ میری اس کتاب کا بھی حصہ ہے. اس میں نے ایک چیپٹر یہ قائم کیا ہے کہ اہل حق کو اہل ظاہر ہونے کی وجہ سے کیا کیا تانے دیے گئے اور کیا کیا برے لقب دیے گئے. سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ کافی سارے لقب میں نے ذکر کیے ہیں وہاں پہ. ان میں سے ایک لقب یہ بھی ہے الحشویہ. الحشویہ لقب کن کو دیا گیا؟ ان لوگوں کو جو قرآن کے زہر پہ اور حدیث کے زہر پہ عمل کرنے کے قائل ہیں. کیوں جی شیخ صاحب آپ کون لوگ ہیں؟ پتہ نہیں اب آپ لوگ باطنی ہیں کہ ظاہری ہیں. کیونکہ میں تو ظاہری ہوں, لیکن آج کل ہمارے حدیث بھی زہر کے کافی سنا ہے کہ اس کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اہل ظاہر نہیں ہیں تو پھر بتا دیں آپ کیا ہیں, اہل باطن ہیں کہ اہل تعویل ہیں, کیا ہیں پھر آپ؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم اہل ظاہر ہیں. البتہ ہم وہ ظاہری نہیں ہیں جو بدنام ہو چکے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اہل ظاہر نہیں ہیں. تو ہم اہل ظاہر نہیں تو پھر کیا ہیں ہم؟ اسماء و صفات میں ہم ہمیشہ کس کا دفاع کرتے ہیں جی؟ ظاہر کا. ہر مسئلے میں بلکہ ان طویلوں کے ہم خلاف ہیں. تو الحشویہ کے موضوع پہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ کچھ تھوڑا سا مفید ہے, تو وہ میں آپ کے سامنے ذرا رکھ دیتا ہوں. یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بس سنتے جائیں ذرا دھیان سے. اس کتاب میں لکھا گیا ہے الحشویۃ نسبۃ الی الحشوی, کہ الحشویہ نسبت ہے لفظ حشب کی طرف. وحشب الناس هم عموم الناس وجمہورهم
الذین لیسوا من المتأہلین لفہم معانی نصوص الکتاب و سنت نبویہ. حسبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پبلک میں سے ہوتے ہیں، عام لوگ، جو اس قابل نہیں ہوتے کہ کتاب و سنت کی نصوص کا معنی سمجھ سکیں. جیسا کہ عبدالغفار صاحب نے کہا تھا نا، ہمارے بارے میں یہی کہا گیا نا، کتاب و سنت کی نصوص ہیں لیکن اس قابل نہیں ہیں کہ کتاب و سنت کی نصوص کا معنی سمجھ سکیں. والمؤولۃ یقصدون بذلک اہل الظاہر، لفظ حسبی بول کر تعویل کرنے والے لوگ مراد کن کو لیتے ہیں؟ اہل ظاہر کو، کیونکہ یہ تعویل نہیں کرتے. اچھا اب سنیے، فالجہمیۃ، جہمی لوگ، تسمی کل من حمل النصوص الواردۃ فی الصفات علی ظاہرہا وحقیقتہا حسبیہ. جہمی لوگ چونکہ صفات کے منکر ہیں تو جو صفات والی آیات اور احادیث کی تعویل نہ کرے بلکہ صفات کو ظاہر پہ رکھے اس کو حسبی کہتے ہیں. اور یہ دیکھو، یہ اللہ کے نام، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مانتا ہے، کہتا ہے اللہ کے ہاتھ ہیں. اور یہ دیکھو، یہ اللہ کی آنکھیں مانتا ہے کہ اللہ کی آنکھیں ہیں. یہ اللہ کے قدم مانتا ہے. جی حد ہو گئی، یہ تو یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ کے ہاتھوں کی انگلیاں ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ اہل ظاہر کو پھر کیا کہتے ہیں؟ حسبی. کہ انہوں نے وہ آیات جن میں یدین کا لفظ آیا اس کو ظاہر پہ یعنی کہ محمول کر لیا ہے. چاہیے یہ تھا کہ تعویل کرتے، کہتے کہ یدین سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی نعمتیں، تعویل کرنی چاہیے تھی. اچھا آگے چلیے، والمعتزلۃ تسمی کل من اثبت القدر حسبیہ. اور معتزلی حضرات ہر اس آدمی کو جو تقدیر کو مانتا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حسبی. یعنی کہ ان کے نزدیک تقدیر والی آیات اور احادیث کی تعویل کرنی چاہیے. ان کے نزدیک تقدیر پہ ایمان لانا یہ ظلم ہے ان پہ جو گناہ کرتے ہیں. والقرامطہ الباطنیہ تعنی بذلک کل من اعتقد صحت ظاہر نصوص الشریعہ فمن قال بوجوب الصلوات الخمس والزکاة المفروضة وصوم رمضان وحج البیت وتحریم الفواحش والمظالم ونحو ذلك اقرارا للنصوص الواردة في ذلك على ظاہر حقیقتها سموه حسبیہ. یعنی کہ جو کرامتہ ہیں، باطنی قسم کے لوگ، یہ اس کو حسبی قرار دیتے ہیں جو صلوات الخمس کا معنی 5 نمازیں لے لے، یہ سمجھے کہ اس کا مطلب ہے 5 نمازیں پڑھنا. اور جناب والا زکوٰۃ کا مطلب یہ سمجھ لے کہ واقعی زکوٰۃ دینی ہے. اور صوم و رمضان کا مطلب یہ سمجھ لے کہ روزہ رکھنا ہے. اور بیت اللہ کا حج اس سے مراد سمجھے کہ مکہ جا کے وہ حج کرنا ہے. مثال کے طور پہ حج البیت کا معنی کیا مراد لینا چاہیے؟ اپنے مشائخ کی زیارت کرنا. حج البیت کا معنی کیا مراد لینا چاہیے؟ اپنے مشائخ کی زیارت کرنا. اور اسی طرح جو بے حیائی کو اور ظلم و زیادتی کو حرام قرار دے نصوص کی روشنی میں، وہ ایسے آدمی کو حسبی قرار دیتے ہیں کہ یہ اس بیچارہ اس نے حدیث کو بس اوپر سے ہی لے لیا ہے، اندر داخل نہیں ہوا، گہرائی میں نہیں گیا، تعویل نہیں کی. آگے الفلاسفہ کی طرف آ جائیں جی. والفلاسفۃ تسمی من اقر بالمعاد الحسی والنعیم الحسی حسبیہ. کہ فلاسفہ جو ہیں، فلسفی حضرات، اس آدمی کو جو یہ مانے کہ آخرت حقیقی ہے، انسان کو اٹھایا جائے گا اس کے جسم سمیت، اور اس کو نعمتیں جو ملیں گی وہ حقیقی نعمتیں ہوں گی، واقعی جنت ہے، واقعی حوریں ہوں گی، واقعی پھل ہوگا. جو ان چیزوں کو حقیقت میں معمول کرے اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبی. کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک ان چیزوں کی تعویل کرنی چاہیے. اور اشاعرہ جو ہیں پھر ان کا تذکرہ کیا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے، کہ جن صفات کا وہ انکار کرتے ہیں، کیونکہ اشاعرہ کچھ صفات کو مانتے ہیں نا، اور جن کا انکار کرتے ہیں جو ان کو مانے اس کو وہ حسبی کہتے ہیں. والحق ان من حکم علی ما دل علیہ ظاہر القرآن الکریم بانہ باطل وضلال یجب تعویلہ استنادا للادلۃ العقلیہ فہو اولی بان یسمى حسبیہ. حسبی تو اس کو قرار دینا چاہیے جو قرآن و حدیث کی نصوص کے ظاہر کو اور حقیقت کو نہ مانے. یہ ہے حسبی. وہ حسبی نہیں ہے جو مانتا ہے،
وصدق ابن تیمیہ حیثما قال ان الفلاسفۃ والمتکلمین من اعظم بنی آدم حشوا وقولا للباطل وتکذیبا للحق فی مسائلہم ودلائلہم، کہ سب سے زیادہ حشوی کون ہیں؟ فلاسفہ اور اہل کلام۔ تو بہرحال یہ لفظ آیا تھا الحشویہ، تو حشوی لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے اوپر، اہل حق کے اوپر، اہل ہدایت کے اوپر بےزتی کرنے کے انداز میں، جبکہ الحمدللہ ہم نصوص کو لیتے ہیں اور انہیں محمول کرتے ہیں ظاہر پہ اور حقیقت پہ، اور یہی ہمارا واجب ہے اور اسی کے ہم مکلف اور پابند ہیں۔ جی شیخ صاحب۔ التاسع الستون افتراء الكذب على الله۔ جی ہاں، جاہلیت کے لوگوں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ، اور جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ زمانہ کفر، جانتے ہیں نا آپ، جاہلیت سے مراد ہے زمانہ کفر۔ تو زمانہ کفر کے لوگوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، کہ جب وہ کوئی برا کام کرتے ہیں، بے حیائی پہ مشتمل کام کرتے ہیں، بیت اللہ کا ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی کہ ان پہ اعتراض کیا جائے کہ ننگے ہو کے طواف کیوں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے یہی کرتے تھے۔ پہلی دلیل ہماری یہ ہے۔ دوسری دلیل ہماری یہ ہے کہ اللہ نے بھی اسی بات کا حکم دیا ہے۔ کیا اللہ حکم دے سکتا ہے کہ لوگ ننگے ہو کے طواف کریں؟ لیکن کتنی بڑی ان کی جرأت اور جسارت ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہوئے کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، آپ ان کو بتا دیں، ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یہ اصول ذہن میں رکھو، اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، اور یہیں پہ پھر اپنے ذہن میں آپ کو حدیث لے آئیں سیدہ عائشہ والی۔ پہلے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے اللہ پہ جھوٹ باندھنا، پھر ذرا ہم میں کوئی ایسا کام نہ پایا جائے تو اس کے لیے سیدہ عائشہ والی حدیث جو بخاری مسلم میں آتی ہے کہ جو 3 باتیں کہے وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تو وہ اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا لا تدرکوا الابصار وہو یدرک الابصار۔ دوسرے نمبر پہ کیا کہا تھا کہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقبل کی باتیں جانتے تھے وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اور تیسرے نمبر پہ جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا کچھ حصہ چھپا لیا تھا، عام لوگوں کو نہیں دیا تھا، تو وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تو کبھی بھی بیٹا دھیان سے اللہ کی طرف وہ بات منسوب نہ کریں جو اللہ نے نہیں کہی، جو اللہ نے۔ کچھ لوگ حق سے محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ حق بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر حق بات اللہ نے باقاعدہ بول کر بیان کی ہو۔ آپ کا کسی مسئلے میں موقف ہو سکتا ہے حق پہ ہو، لیکن آپ یہ کہیں کہ اللہ نے کہا ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جرأت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کہہ دینا کہ اللہ نے نماز میں رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہے، کیوں جی دیا ہے کہیں پہ؟ بولیے براہ راست اللہ نے حکم دیا اس کا؟ نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہیں پہ حکم دیا ہے؟ حکم، جبکہ ہمارے عام حدیث کئی دفعہ ایسا کہہ جاتے ہیں اور پھر وہ مخالف جو ہے وہ کہتا ہے لاؤ دلیل، پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ اس پہ مسلسل عمل کرتے رہیں، یہ سنت منسوخ نہیں ہوئی، کینسل نہیں ہوئی، اس پہ صحابہ کرام نے عمل کیا، تابعین نے عمل کیا، 4 میں سے 3 اماموں نے عمل کیا،
اور اس پہ عمل کرنا چاہیے. ایک بار رفع الیدین کریں گے کم از کم 10 نیکیاں ملیں گی. یہ ساری ترغیب دیں، لیکن یہ نہ کہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی السلام نے رفع الیدین کیا اور آپ نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح کہیں آپ. جب ختم کرنا ہو بتا سکتے ہیں ہمیں، وضو کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. اگر ٹھیک ہے جی چلیں جی. الحادية والستون التكذيب بالحق. جی زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے، ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ وہ حق بات کو جھٹلا دیا کرتے تھے. تو حق بات کو جھٹلانا یہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہونا چاہیے. کیا دلیل ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا یہ کام ہے؟ کئی دلائل ہیں. مثال کے طور پہ سورہ مائدہ آیت نمبر 70 لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا. وارسلنا الیہم رسلا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے. کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی تعلیمات لے کر آیا جس تعلیمات کو ان کے دل قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، جن تعلیمات کی خواہش ان کے دل نہیں رکھتے تھے، تو کیا کیا انہوں نے؟ فریقا کذبوا، نبیوں کے ایک گروہ کی انہوں نے کیا کی؟ تکذیب کی، حق کو جھٹلایا نا. وہ فریقا یقتلون، اور نبیوں کے ایک گروہ کو وہ قتل کرتے رہے. اور سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر 33 34 34 33 34 قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. کہ ہمیں پتہ ہے آپ کو غم میں ڈالتی ہے، آپ کو غم میں ڈالتے ہیں وہ الفاظ جو وہ ادا کرتے ہیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں. تو آپ حوصلہ رکھیں، وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. حقیقت میں وہ آپ کو جھوٹا قرار نہیں دیتے، لیکن ظالم اصل میں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کہا کہ آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی تو انہوں نے تکذیب پہ صبر کیا، اور انہیں تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے صبر کیا حتیٰ کہ اللہ کی مدد آئی. تو ہم نے کبھی بھی کسی حق بات کو جھٹلانا نہیں ہے. اور الحمدللہ ہمارے مسلک کی یہی خوبی ہے کہ ہم حدیث صحیح ثابت ہو جائے اس کو لے لیتے ہیں، قرآن کریم کی آیت کو لے لیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں، چاہے وہ آیت چاہے وہ حدیث ہمارے والد کے خلاف ہو، چاہے ہمارے کسی استاد محترم کے فتوے کے خلاف ہو. ہم استاد محترم کا فتویٰ اس موقع پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن حدیث کو نہیں چھوڑتے، حق کو نہیں چھوڑتے، قرآن کو نہیں چھوڑتے. جی. الثانية والستون كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك كما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. کتنا ٹائم دیں گے جی ہمیں؟ کیونکہ یہ 5-6 اکٹھے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جی، کیونکہ یہ 5 بلکہ 1 2 3 4 5 ہاں 5 ہیں کم از کم، یہ 6 بلکہ 6 ہیں. 6 کا تعلق ایک ہی آیت سے ہے. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگ بڑے پیار بڑی محبت سے بیٹھے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، آپ کی زندگیوں میں آپ کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں علم لینے کے معاملے میں استقامت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کو جزائے خیر دے جو اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت و رکاب سے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني.